بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن بزم شب نور۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بابرکت مہینہ جو کہ گزر رہا ہے ماہ ربیع الاول کا، اللہ پاک ہمیں اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کا جشن منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کے نام نامی کے صدقے، ان کی محبت کے صدقے اللہ پاک ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اور جو نعت خواں حضرات پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے سیاستدان، بہت سارے سماجی شخصیات جو پچھلے سال تھے آج نہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور خاص طور پر بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر اللہ پاک کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں اپنے خوبصورت پینل کا جو کہ آج میرے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے سماجی شخصیت، بہت خوبصورت شخصیت، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، اور حقوق العباد پر بھی بہت اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں، اور انسانیت کے لیے بڑا جذبہ آپ رکھتے ہیں۔ میری مراد اشرف میمن صاحب، السلام علیکم۔ اشرف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس لائیو ٹرانسمیشن میں۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں، محترمہ یشفین اجمل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور ماہ ربیع الاول کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر محترمہ عائشہ بلال، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ وہ پرچی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بہت شکریہ آپ کا۔ میرے اس طرف معروف نعت خواں موجود ہیں، سعدیہ مدثر بھی ہیں اور ایمن سعید بھی ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ یشمین آپ حمد باری تعالیٰ سے ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، تیری شان اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے غذا، کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور میں گناہگار ہوں اے خدا،
نیک کام نہ کر سکا کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا بدل و فضل ہے بے بہا، تیرا بدل و فضل ہے بے بہا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ روح میں، رکھنا حشر میں سرخ روح، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میں بات کرنا چاہوں گا عائشہ بلال صاحب آپ سے کہ ماہ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ، حضور کی آمد کا یہ مہینہ، اور مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ سرکار کی سیرت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، سے نکھارا گیا ہے۔ ایک آیت کا سہارا لیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اس رات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس رات کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن والا آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوچیں کہ یہ عظیم مہینہ کتنی برکتوں والا ہوگا۔ کیا اللہ بات! قرآن میں فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے زمین، آسماں، ستارے، سیارے، پھول، پودے، پتے، شجر، حجر کچھ نہ بناتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، اور ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، اور اس محسن اعظم کے ہوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، اللہ اکبر، قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا جتایا نہیں۔ واہ! تو اس ماہ مبارکہ میں حضور کی آمد ہوئی ہے، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور صحابہ نے بھی منائیں۔ کیسے منائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لائے، پوچھا صحابیوں کیا کرتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اس کا، اس نے دین عطا کیا، اور اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس ذکر کو کرنے کے لیے صحابہ نے محفل منعقد کی ہے، کس ذکر کو کرنے کے لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ اس بات پر قسم کھاتے ہو؟ حالانکہ بتانے والے صحابی ہیں، پوچھنے والے رسول ہیں۔ کہا میں قسم اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے، بلکہ اس لیے قسم لیتا ہوں کہ ابھی ابھی جبریل آئے اور فرمایا میرے حجرے میں مجھ سے کہا کہ آپ کے صحابہ جو باہر گفتگو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر فرشتوں کے درمیان ان صحابہ پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ، اور یہ مسلم شریف، نسائی شریف کی صحیح حدیث میں بیان کر رہی ہیں۔ اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ جس ماہ مبارکہ کی اتنی عظمتیں ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر خود بھی بیان فرمایا،
کہیں واللیل کہہ کر آپ کی زلف عنبری کا ذکر فرمایا، اللہ کہیں والضحیٰ کہہ کر آپ کے چہرہ مبارکہ کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر، کہیں حضور کی سکونت کا ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ وہاں پر رہتے ہیں جہاں حضور رہتے ہیں، اللہ اس جگہ کی، اس شہر بلد کی قسم کھاتا ہے۔ اور پھر مقام کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ جب کافر بھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں نا تو صادق اور امین کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی کو گلے لگانے والا نہیں ملتا، تسلی دینے والا نہیں ملتا، ایک بوڑھی مائی حضور کو ملتی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، یہ تو ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے، تو حضور نے ان کی ٹھہر کر گفتگو کو سنا ہے۔ یہ وہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ تو وہ آقا ہیں کہ جن کے نام پر ابو لہب کو بھی پانی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ آقا ہیں جن کی آمد کی خوشی میں ایسی نعمتیں ہم خواتین کو ملی ہیں کہ جس بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کہہ دیا۔ اللہ، جس عورت کا جائیداد میں وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا وہ جب ماں بن جاتی ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، اور اگر یہاں تک فرما دیا، آج کل ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے رزق میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر تم کبھی یہ محسوس کرو کہ تمہارے رزق میں برکت نہیں ہے تو غور کرو کہ کہیں تم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ تو نہیں دی ہے۔ اللہ اللہ، ایک ایک حق پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کسی بھی معاملے کا کسی کو نہیں معلوم کہ یہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے، لیکن درود آپ پڑھیں گے اور قبول ہے۔ کیسے؟ اس میں خاصہ ہے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما، درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ تو فوراً قبول ہو گیا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت درود بھیج رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ کی زبان پہ درود آیا اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہی چیز اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں، بہت سارے لوگ ابھی بہت پریشانی میں، تو حضور سے پوچھا تھا نا جب ایک صحابی نے کہ میں ارادہ کرتا ہوں دن کا آدھا حصہ، دن کا تہائی حصہ، مکمل حصہ، تو بڑھانے کا کہا، بڑھانے کا کہا، بڑھانے کا کہا، اور جب انہوں نے کہا تمام دن میں آپ پر میں نے مختص کیا تو کہا کہ تمہاری فکریں ایسی زائل ہوں گی جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ یشوین اجمل بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل
سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون بر کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا۔ گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کون آیا کہ جس کا ذکر گلی گلی ہے، نگر نگر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور رات کے اس پہر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت پینل ہے ہمارا، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ہدیانات پیش کر رہے ہیں اور حضور کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب اشرف میمن صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اشرف بھائی، یہ بتائیں کہ آپ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں، اور حضور کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ اصل جو ہم مسلمان جو ہے نا، بہت سی بدعتوں میں اور بہت سے معاملات میں بھٹک گئے ہیں اپنے دین سے۔ اسماء حسنہ کی جو عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہونی چاہیے، اس میں ہمیں تھوڑی کمی نظر آتی ہے بحیثیت مسلمان۔ یہ جو ہماری تباہی ہے نا، اس کا سب سے کمزور پہلو ہمارا یہی ہے۔ دیکھا جائے تو ہم عقیدت میں شدت میں تو بہت دیوانگی کی نظر آتی ہے، لیکن جو عمل با عمل ہونے کی بات ہے، جو حقوق العباد والی بات ہے، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو سلسلے ہیں نا ہمارے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم تھوڑا سا بہتر طریقے سے اگر پیش کرتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے مسائل ہیں جس کا ہماری دین کے ساتھ اس کا ہر پہلو لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری سادگی کا پہلو ہے، ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، پھر ہمارا رہن سہن ہے، ہمارے عادت و اطوار ہیں جس میں ہم جھوٹ ہماری زندگی میں آ گیا ہے، ہماری منافقت ہماری زندگی میں آ گئی ہے، ہم معاملات میں وہ میانہ روی نہیں ہے، ہم غسیلے ہو گئے ہیں، ہماری شدت بڑھ گئی ہے، اپنی اس انا کے چکر میں اپنی بہت ساری برائیاں ہم نے پال لی ہیں، ہم نے دکھاوا پال لیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ رویوں میں شفقت محبت نہیں لاتے۔ جتنا بڑا آدمی اتنا مہربان ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کیا کہتی ہے؟ ہم ان سب چیزوں میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم نے دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سب سے پہلے انکساری محبت اور ایثار کی بات کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں۔ جب اپنا سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عام فہم لفظوں میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اور دین سے جو محبت کا جو اظہار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا سب سے اچھا پہلو ہے کہ اسماء حسنہ کی جو ان کی باتیں ہیں، جو ان پہ عمل کیا ہے، اس کا اگر 10% بھی اگر عمل کر لیتے ہیں ہم تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔
جس میں ہم بہت پیچھے ہیں. بہت پیچھے. اور اس طرف ہمارے علماء کی ذمہ داری بڑھتی ہے, ہمارے بڑوں کی بزرگوں کی ذمہ داری بڑھتی ہے, ہمارے ساتھ ساتھ آپ اور مجھے ان کو پیش کرنے کے لیے نمونے کے طور پہ لوگوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. اب ارد گرد ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں, ہم لمحوں میں ہمارا غصہ بڑھ جاتا ہے, اللہ اکبر. ہم اثار والی بات میں کہیں نظر نہیں آتے, ہم درگزر نہیں کرتے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی زمانے میں ہم دیکھتے تھے, ادب لحاظ ہم بڑوں کا نہیں کرتے. پہلے وہ ٹیچر کا ادب ہوتا تھا, استاد کا ادب ہوتا تھا, عالم کا ادب ہوتا تھا, وہ سب چیزیں اب ہمیں نظر نہیں آتی, کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. اور اچھا اب سب سے زیادہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں وہ جاپان بتاتے ہیں کہ جاپان میں کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ آپ کو مل جائے گی. اچھا. ہماری یہ تو مسجد میں چیز پڑی ہوئی اور تھوڑی دیر بعد جاؤ تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو ہم تو عمل کے طور پہ تو بالکل تلاش ہو گئے, جس کو کہنا چاہیے کہ دین کی جو اصل میراث ہے ہمارا, یہ جو اچھے الفاظوں سے پڑھنا اور اس کو بیان کرنا, یہ تو عظمت کی نشانی ہے, اس میں کمی نہیں ہے. لیکن جو دوسرا پہلو جو سب سے زیادہ ضروری ہے, جو ہماری زندگی ہمارے رہن سہن کے لیے ہے, ہماری آل اولاد کے لیے ہے, اور اس پہ قربان جو جس کے لیے ہم یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ دنیا ہم حاصل کر رہے ہیں, ان پہ عمل تو بالکل نہیں کر رہے. ہم عمرے کر لیں, حج کر لیں, لیکن ان کی صفت کا ایک ذرہ بھر بھی اگر اچھے انسان نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. انسانیت ہماری ختم ہوتی جا رہی. بحیثیت مسلمان جس پہ میں فخر ہوتا تھا, جس کی ہمیں ناز تھا. دیکھیں اسلام پھیلا کیسا ہے, اپنے رویے سے, اپنے برتاؤ سے, جس میں اب ہم بہت پیچھے ہیں. اپنی قدروں کو, اپنی ثقافت کو, اپنے رویوں میں ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے, ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے جو دین پھیلایا ہے دیکھیں وہ اخلاق سے, خلوص سے, یہ جتنے بزرگان دین ہیں آپ کے ارد گرد, جو ان کی عظمتیں اور ان کے بیان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, نہ ان کی دل و جان سے قربان, ہمارے آل اولاد, ہم سب قربان. لیکن بات یہ کہ ہم یہ سب کہتے ہیں, لیکن عمل میں کہاں ہیں, اس میں ہماری بے تحاشا کمزوریاں ہیں, اور یہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سے تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے, اور ہمیں شعور دے, سمجھ دے. اور ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے انڈیویجول طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے تو اس کی شناخت کا پہلو یہ ہے کہ اس سچائی, ایثار, اخلاص, محبت, سیکریفائسز ہونا ضروری ہے ہمارے ساتھ, جبھی برکت ہے. کہتے ہیں نا علم دینے سے بڑھتا ہے, لیکن ہم تو اپنے ہر معاملات میں وہ کیا ہوتا ہے کہ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے, لیکن اس کا فیض نہیں مل رہا, اس کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمیں ایک اچھا انسان بنائے. میں تو یہ چاہوں گا کہ یہی آپ کی باتوں کا جو ہے مین جو ہے, اس کو اگر جمع کیا جائے آپ کی باتوں کو. نہیں, ہم دیکھیں کیا ہے, ہم نے دنیا کو تو بہت اچھے سے حاصل کر لیا. میں اگر اپنے اطوار میں دیکھوں کہ شاید دنیا کے حوالے سے میں بہت کامیاب نظر آؤں, لیکن دین کے حوالے سے میں بحیثیت مسلمان بہت کمزور ہو گیا. اور یہ اسلاف ہماری کمزور یوں ہو گئی ہیں کہ ہمیں وہ ترتیب نہیں دی گئی. ابھی مجھے کوئی کہے کہ 3 کلمے مجھے یاد ہیں, مجھے 4 سورتیں یاد ہیں, تو اس میں ادھر ادھر دیکھوں گا. اچھا, ہم نے انگریزی تعلیم کو اپنا معیار بنا لیا, دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. ہمارے یہاں جو فینٹیسی ہیں دیکھنے کی, گھومنے کی, پھرنے کی, اب آپ مجھے بتاؤ برتھ ڈے ہم کیسے جوش و خروش سے مناتے ہیں, کتنا ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. سال میں آپ نے گھومنا ہے, آپ نے باہر جانا ہے, مطلب جس کی جو حیثیت ہے, پورے کیجول بناؤ. آپ کے مہینے میں ایک آپ کی دعوت باہر کی ہو جاتی ہے, آپ 10-20 ہزار روپے خرچ کرتے تھے. ہمارے ارد گرد بہت سے ہمارے غریب, جسے کہنا چاہیے رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, جن کو اپنی دواؤں کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بالکل آنکھیں بند کر کے اپنے معاملات میں, اپنی عیاشیوں میں, یہ عیاشی ہے جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہم. اچھا, آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا جو پہلو ہے کہ وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے لوگوں کی جو ہے بھوک کو ختم کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتوں, مہینوں, بلکہ لوگ بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک وہ فاقہ کشی میں ہوتے ہیں. اور ہم کیا ہیں کہ ہم اپنا اجناس, دعوت ہوتی ہے تو کتنا بگاڑ کرتے ہیں, ہم کتنا کھانا خراب کرتے ہیں. تو یہ ساری تباہی ہے ہماری. بہت زبردست گفتگو آپ نے کی. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں چاہوں گا کہ سعدیہ مدثر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کریں. پلک سے درود و سلام آ رہا ہے,
فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی، اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی، لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، میسر ہوا جس کو قرب الہی، میسر ہوا جس کو قرب الہی، زمین پر وہ عالی مقام آ رہا ہے، زمین پر وہ عالی مقام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کیا آپ نے سعدیہ مدثر۔ میں چاہوں گا کہ ایمن سعید آپ بھی حضور کی بارگاہ رسالت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش کریں۔ سرکار کی مدحت کا ہنر جس کو ملا ہے، لا ریب کہ اس شخص کا دل میں سے لہرا ہے، سر کو ملا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ایمن سعید نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی، اور رات کے اس پہر میں ہمیں جو دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ایک، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جو چیئرپرسن ہے ہماری محترمہ نورین اسلم صاحبہ کی جانب سے عمرے کا مکمل پیکج، یہ نہیں کہ ٹکٹ، آپ کو عمرے کا مکمل پیکج دیا جائے گا۔ آپ صرف جو نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ واٹس اپ کریں اور
کال نہ کریں، صرف واٹس اپ کریں اپنی NIC اور اپنی ڈیٹیل. ماہ 10 ربیع الاول کو جو ہماری قرآن اندازی ہوگی اس میں انشاءاللہ جس کا قرآن نکلے گا اسے ہم دیں گے انشاءاللہ مکمل پیکج. اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو بلائے، ان سب کو دکھائے جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، کیونکہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اور کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اور یشوین ابھی جو ہم کریں گے ایک ہمارا پروگرام ہے جو کہ ہمارے نعت خواں ہیں، ہم ایک قرآن نکالیں گے جو معروف ہمارے اکابرین ہیں، جو معروف شعراء ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں معروف نعتیں لکھی. ہم پرچی نکالیں گے، اس میں اس کی آستائی لکھی ہوگی. تو ہم ان کو دیکھیں گے کہ اگر ان کو مقطع آتا ہوگا تو ہم اس کا انشاءاللہ جو 10 ربیع الاول کی جو ہماری قرآن اندازی ہوگی تو جس کا قرآن نکلے گا ان ثنا خوانوں میں سے کسی ایک کا، یعنی 10 نعت خواں کو اس میں شامل کریں گے، کسی ایک کا جو نکلے گا اسے ہم دیں گے 50,000 روپے کیش. تو میں پرچی نکال رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس میں کون سی نعت اور کون سے شاعر کی لکھی ہوئی نعت. انہوں نے صرف آسائی پڑھنی ہے اور اس کے بعد شاعر کا مقطع ان کو خود پڑھنا ہے. اچھا، یہ ہے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. نہیں آتی؟ آپ دونوں کو نہیں آتی؟ مقطع نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں کس کا لکھا ہوا ہے، پتا آپ کو؟ نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں، یہ نعت خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کی، جن کی وہ نعت یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. میں چاہوں گا کہ اللہ پاک، دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک اور قرآن ہم نکالیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا کلام ہے اور کون سے شاعر کا لکھا ہوا ہے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. آتا ہے آپ کو؟ شاعر کا نام نہیں پتا آپ کو، مقطع بھی نہیں آتا ہوگا پھر؟ ہاں بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے. ہاں، مقطع پڑھیں گے یاد آ جائے گا. ہاں، بڑی معروف نعت ہے. مقطع پڑھیں گے تو یاد آ جائے گا. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے اسے پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا، وہ بارگاہ رسالت مآب میں مقبول ہوئی. نہیں آتی آپ کو یہ بھی؟ چلیں اب میں آخری قرآن نکالوں گا. کلام آتا ہے ان کو، کلام آتا ہے لیکن مقطع نہیں آتا. ہاں، اب میں آخری قرآن نکالوں گا، اگر وہ بھی ان کو نہیں آتا ہوگا تو پھر آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کی ہم قرآن نہیں ڈالیں گے اس کے اندر. پھر یہ میں آخری پرچی نکال رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کلام بھی ان کو آتا ہے یا نہیں آتا، ان کے شاعر کا نام ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. بہت معروف کلام ہے. اور یہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہر دروازے کے باہر یہ لکھا ہوتا تھا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. جی آپ کو آتا ہے یہ کلام؟ کلام آتا ہے. ان کا شاعر کا نام بتائیں مجھے. یہ کلام جس نے لکھا ہے بہت آسان ہے. ان کے شاعر کا نام پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا. اچھا، یہ شاعر جنہوں نے کلام لکھا، بہت معروف کلام، اور اسے بھی قاری وحید ظفر قاسمی نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا اور پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں بہت معروف ہوا. یہ کلام لکھا جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب نے، جو کہ بہت خوبصورت لکھا. اور ہم دیکھتے تھے کہ ہر دروازے کے باہر لکھا ہوتا تھا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ہمارا یہ فارمیٹ تھا جو ختم ہوا یہاں پر. اور میں چاہوں گا کہ یشفین اجمل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف.
بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، گلاب رات رانی بیلاؤ کے سنبلو سمر، گلاب رات رانی بیلاؤ کے سنبلو سمر، ملک فلک چمک دھمک یہ شمس اور یہ قمر، ملک فلک چمک دھمک یہ شمس اور یہ قمر، نبی کے نور سے بنے نبی کے نور سے بنے شجر حجر، یہ بہر و بر بشر تو وہ ضرور ہیں، بشر تو وہ ضرور ہیں، مگر ہے سید البشر، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی ان کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں یشفین پڑھنے کا جو ہے نا طریقہ، اس میں ٹھیک ہے لفظوں کا چناؤ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جس طرح سے انوالومنٹ ہے نا ان کی، ایسا لگتا ہے واقعی میں ہمیں جو ہے نا اس دور میں اس عظمت کے اس سارے پہلو کے ساتھ واہ واہ واہ، شاعر کا لکھا ہوا ہے، نہیں شاعر کا، لیکن حق ادا کرتی ہیں، حق ادا کرتی ہیں۔ میں آپ سے میسیج لینا چاہوں گا، ہماری مذہبی اسکالر ہیں عائشہ بلال صاحبہ، آپ شارٹ میسیج مجھے یہ دیں، ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں نعت شریف پیش کرتے ہیں لیکن شاعر کا مقطع نہیں پڑھتے، جو شاعر جو پورا کلام لکھتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، بارگاہ رسالت میں پتہ نہیں کیا کیا محسوس کرتا ہوگا وہ روحانیت میں جا کر، لیکن ہمارے جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں وہ اس کا مقطع نہیں پڑھتے، تو کچھ فرمائیں اس پر آپ۔ یہ تو ان کا حق ہے کہ ضرور پڑھا جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم اتنا ہی پڑھ پاتے ہیں جتنا وہاں سے اجازت ہوتی ہے، یہ تو ہے۔ اگر جو نہیں پڑھتے ہیں وہ اس بات کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ شاعر جو ہے نا جن لمحات میں ان کو لکھ رہا ہوتا ہے نا، آپ بلکہ میں مختصر کر کے آپ کو بتاؤں کہ جب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ یہاں تک لکھا گیا تھا نا، تو شیخ سعدی کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ سعدی جب پریشان تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا لکھیں، تو حضور نے آ کر فرمایا تھا کہ سعدی وہ کیوں نہیں کہتے جو اللہ کہتا ہے، صلو علیہ وآلہ، تو لکھنے کی اجازت بھی ان کو ملتی ہے، اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان کو پڑھ لیتے ہیں، تو خوش نصیبوں میں خود کو شامل کریں اور مقطع ضرور پڑھیں۔ کہ ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے۔ اشرف بھائی، میں چاہوں گا کہ شارٹ میسیج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو آج کے حوالے سے۔ بھائی یہ اپنے جشن میلاد النبی ضرور منائیں اور اسی جوش و خروش کے ساتھ منائیں، لیکن بات وہیں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی تعلیمات ہیں اس پہ بھی ہمیں عمل اسی طرح کرنا چاہیے، جس جوش اور ولولے کے ساتھ ہم یہ عقیدت دکھاتے ہیں، تو عمل با عمل والی بات ہے، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ بات بڑی عام سے انداز میں کہہ رہا ہوں میں، لیکن بات سچی یہ ہے کہ ہماری جو تباہی، ہماری جو بربادی ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے
کہ ہم نے عملاً جو ہے نا اپنے معاملات کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. بار بار ہم اچھا پھر میں اس پہ سب سے ذمہ داری بڑی جو میں ڈالتا ہوں نا ہمارے عالموں پہ ڈالتا ہوں, ہمارے بڑوں پہ ڈالتا ہوں کہ انہوں نے وہ ترتیب وہ روانی رکھی نہیں جو لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ جانا چاہیے تھا. ابھی ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی کمزور دیکھیں, ابھی جو ماں کی عزت ہے, والدین کی عزت ہے, ہمارے یہاں اولڈ ہاؤسز بننے لگ گئے ہیں. اللہ بس ہم پہ کرم کرے, ہم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے, ہمیں نیک ہدایت اور رہنمائی کرے. آمین آمین. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اس بابرکت محفل میں, اور اپنے تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھی ہمارے اس ٹرانسمیشن کو. کہ خالق کل اے رب اولا, شکر تیرا کیوں کر ہو ادا, ہم کو وہ محبوب دیا رتبہ جس کا سب سے سوا. اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. بزم شب نور سے زندگی رہی تو پھر اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.